الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم آپ سب کے نیک جذبات کی قدر کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم بھی اپنے دلی جذبات آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ آپ جہاں کہیں سے بھی ہمیں سن رہے ہوں، گرچہ آپ کو دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن ہمیں آپ سے اللہ کی خاطر محبت ہے، اور اس محبت کے طفیل اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جس دن تیرے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں پائے جانے والے جاندار کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے؟ کائنات میں پائے جانے والے جاندار کی پیدائش پانی سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانبیاء آیت نمبر 30، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو زندگی بخشا۔ بندوں پر اللہ کے انعامات میں سے پانی ایک بیش بہا اور عظیم انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ الواقعہ آیت نمبر 68 سے 70 تک، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے تم نے برسایا یا برسانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کروا زہر بنا کر رکھ دیں، تو پھر تم شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ حقیقت میں پانی انسانیت کی ضروریاتی زندگی میں سے ایک بہت ہی قیمتی ضروریاتی چیز ہے، جس کا احساس چھوٹا بڑا ہر ایک کرتا ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جس سے کوئی چیز بے نیاز نہیں ہو سکتی، چاہے انسان ہو یا حیوان یا نباتات، کھانے کی چیز بنانی ہو یا پینے کی، طہارت حاصل کرنی ہو یا دواؤں کی تیاری، صنعتی کاروبار ہو یا کاشتکاری، سبھوں کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسانیت خواہ کتنی ہی ترقی کر لے یا اس کی ترقی رک جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پانی کی ضرورت روزانہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور ہر طرف پانی کی حفاظت اور اس کی بچت کے طریقہ کار پر بحثیں ہو رہی ہیں۔ پانی ہر ملک کی ترقی کی بنیاد ہے۔ اس کی دستیابی سے انسانیت ترقی کرتی ہے، جبکہ اس کی کمیابی سے مختلف مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج ہر شخص پانی کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ غسل خانے، پیشاب خانے، رسوئی گھر اور کاشتکاری، اسی طرح باغیچوں کی سینچائی وغیرہ میں پانی کی کھپت زیادہ مقدار میں ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ پانی کی حفاظت کریں، اسے برباد نہ کریں، کیونکہ کسی بھی نعمت کا غلط استعمال غربت و افلاس کا سبب بنتا ہے اور نعمت کے زوال کا بھی محرک ثابت ہوتا ہے۔ فضول خرچی کرنے والے کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کر لے اور بس، نہ اسے اپنے انجام کی فکر ہوتی ہے اور نہ دوسروں کے انجام کی، جبکہ اسلام ہمیں فضول خرچی سے منع کرتا اور اعتدال اور توازن کی تاکید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 31، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے آگے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے لیے اسوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جن کی پاکیزہ زندگی اعتدال اور توازن کا عملی نمونہ تھی۔ آپ ہر چیز کی بچت کرنے اور کفایت شعار زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ وضو کر رہے تھے اور پانی کا استعمال ضرورت سے زیادہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے سعد، یہ کیا فضول خرچی ہے؟ انہوں نے پوچھا، کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں، اگرچہ تم بہتی ندی کے کنارے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کویت میں ملکی اور غیر ملکی بھائیوں تک پانی آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ کویت کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جہاں پانی
وافر مقدار میں دستیاب نہ ہو۔ ایسا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کی بنیاد پر ہی ہو سکا ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم اس قیمتی نعمت کی قدر کرتے جس سے کویت میں رہنے والا ہر انسان لطف اندوز ہو رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا نہ ہو سکا۔ پانی کو بیکار برباد کرنا ابھی بھی جاری اور عام ہے۔ آبی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق کویت روزانہ پانی نکالتا ہے اور اسی دن اس کی کھپت بھی ہو جاتی ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو آنے والے سالوں میں پانی کی کمی کا مسئلہ درپیش ہوگا۔ نتیجتاً حکومت بھی پانی کی قیمت میں زیادتی کرنے پر مجبور ہوگی، کیونکہ اس کے علاوہ حکومت کے پاس اور دوسرا علاج نہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سنگین صورتحال پر قابو پائیں جو ہماری زندگی اور اس کی دھاراؤں کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے۔ ہم تمام بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پانی کی کمی کے سبب پیدا ہونے والے سنگین خطرات کا احساس کریں جو پانی کے وافر مقدار میں برباد ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والے ہیں۔ پھر اس سے گراں قدر نعمت کی حفاظت کی تدبیر بھی سوچیں اور ذمہ داروں کے تعاون سے اس مسئلے کے حل کی طرف پیش قدمی کریں، کیونکہ پانی کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ کویت کی حد تک نہیں بلکہ اپنے اپنے ملکوں میں بھی، بلکہ ایک مسلمان جہاں کہیں بھی رہے وہاں پر اسے اعتدال پسند زندگی گزارنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ پانی کی بچت کیسے کی جائے؟ تو کھیتوں اور باغیچوں کی سینچائی پائپ کے ذریعہ کرنے کے بجائے بالٹی کا استعمال کریں۔ اسی طرح صبح یا شام میں باغیچے سینچائی کرنے سے پانی کی لاگت کم ہوگی، جس سے بہت حد تک پانی کی بچت ہو سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گاڑیوں کو بذریعے پائپ دھونے میں 300 لیٹر پانی برباد ہوتا ہے؟ اس لیے گاڑی دھوتے وقت بالٹی یا ڈول کا استعمال کیا جائے۔ برش کرتے وقت، چہرہ بناتے وقت، برتن دھلتے وقت یا گرم پانی کے انتظار میں نل کھلا رکھنے سے بچیں۔ اسی طرح کام ہونے کے بعد نل کو اچھی طرح سے بند کر دیں۔ اگر استعمال کیے گئے پانی کو دوسرے کاموں میں لانا ممکن ہو تو لا لیں۔ یاد رکھیں، گرنے والے تھوڑے بوند سے وافر مقدار میں پانی برباد ہو جاتا ہے۔ اگر پورے دن پانی کے بوند گرتے رہیں تو ایک دن میں تقریباً 27 لیٹر پانی برباد ہوتا ہے۔ یہاں مسئلہ صرف پانی کا نہیں ہے، پنکھا ہو یا اے سی ہو یا زندگی کا کوئی بھی سامان ہو، ہر ایک کا استعمال ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں ہمارے اندر اعتدال پسندی آ جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعتدال پسند بنائیں اور فضل خرچی سے بچائے، آمین۔ محترم سامعین، ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ محترم سامعین، ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے اور ہم آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ فروانیہ سے سلیم صاحب نے پوچھا ہے کہ میری ماں 1 سال پہلے وفات پا گئی، میں اپنی ماں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں، دعا کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں ایصال ثواب کی خاطر؟ کیا عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ سلیم صاحب، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس سے دنیاوی تعلق ختم ہو جاتا ہے، البتہ 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ان 3 چیزوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر دعا ہے۔ دعا میں کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا، اور ہم جب ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے مردے کی مغفرت کی خاطر سوال کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کی لاج رکھتے ہوئے اسے عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کے درجات قبر میں بلند کیے جاتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ، یہ درجہ ہمارا کیوں کر بلند ہوا؟ تو کہا جاتا ہے کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا کیا تھا جس کی بنیاد پر یہ درجہ بلند کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ اس بات سے مانے نہیں ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو دے رکھا ہے تو آپ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کریں، آپ اپنی والدہ کی طرف سے کتاب تقسیم کریں، کوئی نہر کھدوا دیں، کوئی بھی خیر کا کام کرا دیں، اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ثواب آپ کی والدہ کو ملتا رہے گا۔ البتہ دعا کی جو اہمیت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ رہی بات عمرہ کی، تو آپ اپنی والدہ کی طرف سے عمرہ بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کے کوئی بھائی عمرہ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کی والدہ کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ محمود علی صاحب نے مبارکیہ سے پوچھا ہے کہ دکان پر
بیٹھے بیٹھے ہم قرآن شریف حفظ کر لے رہے ہیں اور ایک پارہ ہم نے مکمل کر لیا ہے. کہیں کہیں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسی بیچ میں سجدے کی آیتیں آ جاتی ہیں، تو اس وقت سجدہ کرنے کے لیے وہاں جگہ نہیں ہوتی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم اس خبر پر کہ آپ دکان میں بیٹھ کر کے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے اور یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ نہایت ہی اچھا کام ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس لیے آپ ان آیتوں کو ضرور حفظ کریں. قرآنی آیات کو حفظ کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی رضامندی تو ملے گی ہی، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین عجیب طرح سے ہم کو بلندی عطا فرمائے گا. اسی وجہ سے کہا گیا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ اس کتاب کے ذریعہ اللہ رب العالمین کتنے لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور کتنے لوگوں کو پستی عطا فرماتا ہے. لہذا قرآن کریم کو حفظ کرنا اور قرآن کریم سے تعلق رکھنا یہ بہت ہی اہم کام ہے، اور اگر آپ اس میں لگے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی روزی میں برکت ہوگی، آپ کی کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کی آل و اولاد میں برکت ہوگی اور عجیب طرح سے دنیاوی خوشحالی آپ کو نصیب ہوگی. اس لیے آپ اس عمل کو جاری رکھیں اور یاد رکھیں، اگر آپ ویسے ہی قرآن یاد کرتے رہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ مکمل قرآن حفظ کر لیں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں، عبد الملک القاسم نے ایک کتاب لکھی ہے رسالۃ الوافد، یعنی تارکین وطن کے نام ایک پیغام. اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی جو سعودی عرب میں بر کے علاقے میں کام کرنے کے لیے آیا تھا، وہ ایک حرف بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے اندر خواہش ہوئی کہ نماز کا طریقہ سیکھوں، چنانچہ اس نے نماز کا طریقہ سیکھ لیا. پھر خواہش ہوئی کہ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھوں، چنانچہ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ لیا. پھر اس کی خواہش ہوئی کہ قرآن کریم کو حفظ کروں، چنانچہ چند ہی سالوں میں اس نے قرآن کریم کو حفظ بھی کر لیا. تو بس ہمت، عزم اور ولولے کی ضرورت ہے، اور میں اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. رہی بات یہ کہ آپ جب سجدے کی آیت سے گزرتے ہیں تو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، تو آپ کیا کریں؟ اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ وہاں پر سجدہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سجدہ آپ سے ساقط ہے. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے ہٹ کر کے کہیں دوسرے جگہ پر بیٹھ کر کے آپ سجدہ کر سکتے ہیں اور سجدہ کرنے کے لیے کچھ جگہ نکل سکتی ہے، تو سجدہ کرنے میں جاتا کیا ہے. اور اگر ہم اٹھ کر کے ہلکا سا کھسک جاتے ہیں اور ایک سجدہ کر لیتے ہیں برکیف، تو ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ اگر وہاں پر جگہ ملتی ہے تو سجدہ ضرور کریں. اگر بالکل کہیں پر جگہ ہے ہی نہیں تو وہاں پر سجدہ آپ سے ساقط ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک اور سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ نماز میں جب ہم جاتے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو برابر ہمارا دھیان نماز میں لگا رہتا ہے، تو کیا ہم آنکھیں بند کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، آنکھیں بند کر کے آپ نماز ادا نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھول کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے. اور علماء نے خاص طور پر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آنکھ بند کر کے نماز ادا کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات میں افضل انسان ہیں، اور اللہ والے جو جب نماز ادا کیا کرتے تھے تو آنکھیں بند نہیں کیا کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں بھی آنکھیں کھول کر کے ہی نماز ادا کرنا ہے. البتہ نماز میں خشوع اور خضوع لانے کے جو وسائل ہیں انہیں اپنانا ہے. نماز میں تو آنکھیں بند نہیں کر سکتے، البتہ نماز میں خشوع اور خضوع لانے کے وسائل کو آپ اپنائیں، انشاءاللہ خشوع اور خضوع اس کے اندر پیدا ہو جائے گا. کیا کریں؟ سب سے پہلے نماز کی تیاری کریں. جب نماز میں جائیں اور اللہ اکبر کہیں تو اللہ اکبر کے معنی پہ غور کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. یا دنیا کی محبت ہو، اولاد کی محبت ہو، دنیا کی ساری چیزوں کی محبت ہو پیٹھ کے پیچھے، لیکن اللہ ہمارے سامنے میں ہے، اللہ سے ہم گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں، پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر ہم اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھائیں کہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے مناجات ہے. ان احدکم اذا کان یصلی فانما یناجی ربہ فلینظر احدکم کیف یناجی. تم میں کا ایک آدمی جب نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، لہذا وہ دیکھ لے کہ کیسے اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے.
اسی طرح سے موت کو یاد کر لینی چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید یہ میری آخری نماز ہے۔ اسی طرح سے نماز کے اندر جو اذکار پڑھے جا رہے ہیں، جو دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، ان کے معنی پہ بھی غور کریں، یعنی اس کے معنی کو ہم جانتے بھی ہوں اور پھر اس پر تدبر بھی کریں۔ جاننے کے ساتھ ساتھ اگر اس پر غور کریں گے تو عجیب طرح سے خشوع اور خضوع حاصل ہو سکے گا۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ نماز میں آنکھ بند کر کے تو نماز ادا نہیں کی جائے گی، البتہ نماز میں خشوع اور خضوع لانے کے جو وسائل ہیں، ان وسائل کو اگر آپ نے برتا تو انشاءاللہ آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ ایک تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو آنکھ پر پٹی باندھ کر کے قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے یکسوئی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ روم میں رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا ذہن منتشر ہونے لگتا ہے۔ قرآن پڑھتے وقت میں اگر کوئی آدمی آنکھ پر پٹی باندھ لیتا ہے اور اس وجہ سے کہ وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جس کی وجہ سے ذہن منتشر ہو جائے گا، تو یہ مسئلہ ہم کہیں گے کہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ بس وہی ہم عرض کریں گے کہ قرآن کی جب ہم تلاوت کریں تو باوضو ہو لیں اور پرسکون جگہ اختیار کریں تاکہ اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ میں قرآن کی تلاوت کی جا سکے۔ تو قرآن کی تلاوت کرتے وقت اگر ایک انسان نے اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیا ہے یا ایسا کچھ بھی کرتا ہے تو یہ مسئلہ جائز ہے، یہ کوئی الزامی چیز نہیں ہے، لیکن نماز میں آنکھ بند کر کے ہم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ فنتاز سے اسماعیل صاحب نے پوچھا ہے، 3 مہینہ پہلے میرا آپریشن ہوا تھا، بیٹھ کر ہی میں نے ساری نمازیں ادا کی تھیں کچھ دنوں تک، تو کیا ہماری نماز قبول ہوئی؟ اسلامی شریعت نہایت ہی آسان شریعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ میں آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک انسان اگر بیمار ہے یا کسی طرح کی پریشانی میں ہے تو نماز کی ادائیگی میں اسے رخصت ملتی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بواسیر کی بیماری ہے، ذرا نماز کے حوالے سے کیسے نماز کی ادائیگی ہوگی، کچھ بات بتائیں۔ آپ نے فرمایا، صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کہ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرو، اگر کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز ادا کرو، اگر بیٹھ کر بھی نماز ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل نماز ادا کرو۔ یہاں تک کہ ایک بیمار انسان اگر وہ اٹھ بھی نہیں سکتا تو نماز تو اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے، اسی حالت میں سویا سویا وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکتا تو آنکھ کے اشارے تک سے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، کہ ایک بندہ اگر بیمار پڑ جائے یا سفر میں ہو تو جو کچھ وہ صحت اور اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا وہ سارا کا سارا ثواب اس کو سفر میں اور بیماری کی حالت میں ملا کرے گا۔ اس ناحیہ سے ہم یہ عرض کریں گے کہ ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پورا ثواب ان کو انشاءاللہ ملے گا۔ اسی طرح سے ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی جگہ پر گندگی ہو اور وہاں پر پیشاب کرنے کی ضرورت پڑ جائے اور بیٹھ کر پیشاب کرنا ممکن نہ ہو تو کیا کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم فبال قائما، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے دان کے پاس میں آئے جہاں پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا، وہاں پہ آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ بیٹھ کر کے پیشاب کرتے تھے، اور کھڑے ہو کر کے عام حالت میں پیشاب کرنا یہ عادات حسنہ کے منافی ہے۔ البتہ کبھی کبھی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اور ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوڑے کرکٹ پھینکنے کی جگہ ہے، وہاں پر بیٹھ کر پیشاب کرنا مشکل ہے، چنانچہ آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا۔ یہ دراصل جواز کو بیان کرنے کے لیے کیا کہ کہیں پر ایک انسان اگر بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتا یا مشکل ہے تو کھڑے ہو کر کے بھی پیشاب کر سکتا ہے۔ ایک اور سوال پوچھا ہے اسماعیل صاحب نے کہ اگر کوئی آدمی پارٹ ٹائم ڈیوٹی کرتا ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟
اگر کمپنی نے ایک وقت سے ایک وقت تک ڈیوٹی رکھی ہے اور ہمیشہ ویسی ہی ڈیوٹی ہوتی ہے اور کمپنی کے پاس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کہ آپ جا کر کے کہیں دوسری جگہ پر کام کریں، تو کوئی حرج نہیں، آپ کام کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر کمپنی نے لازم کیا ہے کہ کسی دوسری جگہ پر ڈیوٹی کرنے نہیں جا سکتے، یا مختلف اوقات میں کمپنی ڈیوٹی کے لیے بلاتی ہے اور ہم پارٹ ٹائم ڈیوٹی کرتے ہیں تو کبھی کبھی بہانے بھی بنانے پڑتے ہیں، اگر ایسی کوئی بات ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ شکل جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کمپنی کے پاس میں کوئی اعتراض نہیں ہے تو ایک آدمی پارٹ ٹائم ڈیوٹی کر سکتا ہے۔ محمد شمشاد صاحب نے پوچھا ہے کہ پہلی شادی کے بعد اگر کسی نے دوسری شادی کی اور دوسری بیوی کے پاس اس کی پہلے شوہر سے بیٹی تھی، اس کے ساتھ اگر اس نے جنسی زیادتی کیا تو اس کی بیوی کا کیا حکم ہوگا؟ یہ سوال بہت ہی مناسب ہے۔ دیکھیں، ایک عام قاعدہ یاد رکھیں کہ جو حلال ہے حرام کام سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بیوی اس کی حلال ہے، اب اگر اس نے اس کی بیٹی سے، حالانکہ اس کے ساتھ میں جنسی تعلق کرنا جائز نہیں تھا، حرام تھا، اس کی بیٹی سے اگر اس نے حرام کام کیا تو اس کی وجہ سے اس کی بیوی حرام نہیں ہوتی۔ بالکل ویسے ہی کہ ایک آدمی اگر اپنی بہو سے جنسی تعلق قائم کر لیتا ہے نعوذ باللہ، تو اس کی وجہ سے اس کے بیٹے کے اوپر اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ہے، ان وطی الحرام لا يحرم، کہ حرام طریقے سے اگر کوئی ہم بستری کرتا ہے تو اس کی وجہ سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ لہذا ہم یہ عرض کریں گے کہ اگر کسی آدمی نے زنا کیا ہے تو پہلے سے اگر کوئی رشتہ تھا تو زنا کی وجہ سے وہ رشتہ متاثر نہیں ہوگا، چاہے کوئی آدمی اپنی بیوی کی بیٹی سے ہم بستری کرے، چاہے کوئی آدمی اپنی بہو سے ہم بستری کرے۔ اگر کسی نے بیوی کی بیٹی سے ہم بستری کر لیا تو اس کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے اپنے بیٹے کی بیوی سے ہم بستری کیا تو بیٹے کے اوپر اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی، کیونکہ حلال طریقے سے شادی ہوئی تھی، اب حرام طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے حلال جو طریقہ تھا وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ زنا سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے محمد شمشاد صاحب نے پوچھا ہے کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں اور غسل کا بہتر طریقہ کیا ہے، اس سلسلے میں وضاحت فرما دیں۔ اگر کوئی آدمی پاکی کی نیت کر لیتا ہے اور پورے بدن پر پانی بہا لیتا ہے تو اس کا غسل مکمل ہے، کسی طرح کی کمی نہیں رہی۔ غسل میں دو ہی کام کرنے کا حکم ہے، ایک ہے کہ غسل کی نیت ہو اور دوسرا فرض ہے کہ پورے بدن پر آپ پانی بہا لیں۔ اگر ایسا کر لیا تو آپ کا غسل مکمل ہے۔ البتہ سنت کے مطابق غسل کا طریقہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحیح بخاری اور دوسری احادیث کی کتابوں میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کرتے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو دھلتے تھے، اس کے بعد شرمگاہ پر پانی ڈالتے اور اسے اچھی طرح سے دھلتے اور پھر دونوں ہاتھ کو مٹی پر رگڑ کر کے دھل لیتے تھے، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالتے، کلی کرتے اور چہرے کو دھلتے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کو کوہنی سمیت 3 مرتبہ دھلتے اور پھر بائیں ہاتھ کو بھی کوہنی سمیت 3 مرتبہ دھلتے، اس کے بعد سر کا مسح کرتے اور دونوں پیر کو دھلنے کے ساتھ پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہا لیتے تھے اور سر پر بھی اندر تک بالوں کی جڑوں تک پانی بہا لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے۔ اس طرح اگر آپ غسل کرتے ہیں تو سنت کے مطابق آپ کا غسل ہوگا۔ البتہ اصولی اعتبار سے اگر نیت پائی جائے اور پورے بدن پر آدمی پانی بہا لے تو اس کا غسل مکمل ہے۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ دنیا سے بچنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، کون سا وظیفہ اختیار کیا جائے۔ دیکھیں، دنیا سب سے پہلے ہم یہ عرض کریں گے کہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ ایک انسان دنیا نہ کمائے۔ اسلام رہبانیت پسند مذہب نہیں ہے، اسلام ترک دنیا کا قائل نہیں،
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ نیک آدمی کے لیے مال کیا ہی اچھی چیز ہے۔ تو مال کمانا، دنیا کمانا، اسلام اس کی حوصلہ افزائی فرماتا ہے، لیکن دین کو برباد کر کے نہیں۔ یہاں تک کہ اگر ہم یہ جو کما رہے ہیں اور جائز کمائی کے ذریعے اپنے بچوں کو پوستے اور پالتے ہیں تو اس پر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجرت عليها حتى اللقمة تدعها في فم امرأتك، کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس پر تمہیں ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اس لقمہ پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ تو ایک آدمی کماتا ہے جائز طریقے سے تاکہ اپنے بچوں کو پوس سے پالے، اس میں بھی اسے اجر ہے، ثواب ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا ہے کہ دنیا سے کٹ کر کے زندگی گزاریں، کیونکہ اسلام انسانی فطرت سے ہم آہنگ مذہب ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے فکر مند رہیں۔ عام طور پر لوگ اسی توازن کو برقرار نہیں رکھ پاتے، کچھ لوگ دنیا ہی میں لگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اور کچھ لوگ دینداری کے نام پر دنیا سے بالکل کٹ جاتے ہیں اور دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ حالانکہ اسلام ہم کو اعتدال اور توازن کے ساتھ میں زندگی گزارنے کی تاکید کرتا ہے۔ رہی بات کہ عام طور پر جو لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت میں پھنسے رہتے ہیں، تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو دینی مزاج رکھنے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پر شرعی احکام کی پابندی کریں، کیونکہ شریعت کے جو احکام ہیں ان کی پابندی کریں گے تو عجیب طرح سے ہمارا مزاج دینی بنے گا۔ اسی طرح سے جہاں پر دینی اجتماعات ہوتے ہوں وہاں پر جائیں، ہفتے میں صحیح جب کبھی بھی دینی اجتماعات ہوں وہاں پر جائیں، وہاں پر علماء کی باتیں سنیں۔ چوتھے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے دین پر ثبات قدمی کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا کہ قرآن کریم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن کریم جو ہے نا بالکل سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ لہذا یہ کچھ عمل ہیں، اگر ایسا کیا تو دنیا سے جو عام طور پر محبت ہوتی ہے اس میں کمی آئے گی اور آخرت کی طرف ہمارا رجحان بڑھ سکے گا۔ اسی طرح سے ایک آدمی کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے اور اس سلسلے میں اسلاف کرام کی زندگی کا مطالعہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد کے ادوار میں لوگوں نے کیسی زندگی گزاری تھی اور کیسے دنیا اور آخرت دونوں کو برت کر کے دنیا میں ان کی زندگی تھی، اسی انداز میں اگر ہم اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں گے تو ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ احمد صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر دوسری شادی کرنی ہو تو پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن دوسری شادی کرنے کے لیے شرط بھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم انصاف کر سکتے ہوں۔ عام طور پر لوگ جذبات میں آ کر کے یا کچھ معاملہ کو دیکھ کر کے جلد بازی میں دوسری شادی کر لیتے ہیں اور پھر ناانصافی برتنا شروع کر دیتے ہیں، عدل کے دامن کو تھامے نہیں رکھ پاتے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من كانت له امرأتان فمال الى احدهما جاء يوم القیامة وشقه مائل، جس کسی کے پاس میں دو بیویاں ہوں ان میں سے کسی ایک کی طرف وہ مائل ہو گیا تو کل قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک سرا گرا ہوا ہوگا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کیسی وعید ہے جو ایک بیوی کی طرف جھک جاتے ہیں۔ اور یہ تب ہوگا جب کہ ایک انسان کے اندر للہیت ہوگی، اللہ کے احکام کو بجا لانے کے لیے وہ بیتاب ہوگا، اس کے اندر دینداری ہوگی، اور سب کے اندر ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اس شرط کو اگر کوئی آدمی ملحوظ رکھتا ہے، اسی طرح سے وہ خود کفیل بھی ہے، مالی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے، بیوی کے حقوق بھی ادا کر سکتا ہے، تو دوسری شادی کی اجازت ہے۔ ایک ایس ایم ایس ہے، کہتے ہیں کہ زمین پر غیر مسلموں کی زیادتی کیوں ہے جبکہ ماں کی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ جب بات ایسی ہے تو پھر اکثر دنیا میں غیر مسلم کیوں پائے جاتے ہیں؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ جنت میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا؟ اگر یہ بات ہے تو آخر اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہے کہ اس کی اکثر مخلوق جہنم میں جائے؟ سوال بہت ہی اچھا ہے۔
اس لیے میں چند باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق سے محبت والدہ کی اولاد سے محبت سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اس کی قرآن اور حدیث میں کوئی اصلیت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ظالم سے، فاسق سے، گناہگار سے محبت نہیں کرتا۔ محبت اور رحمت میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم ضرور کرتا ہے لیکن محبت نہیں کرتا۔ جو اس کے نافرمان ہیں، جو اس کے احکام کو پامال کرنے والے ہیں، ان سے اللہ رب العالمین محبت نہیں کرتا، البتہ ان کے اوپر رحم ضرور کرتا ہے، اور اسی رحم کی بنیاد پر ان کو رزق بھی فراہم کرتا ہے، اسی رحم کی بنیاد پر ان کو صحت دیتا ہے، اسی رحم کی بنیاد پر ان کے ساتھ میں ہر طرح کا خوشحالی کا معاملہ کرتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے محبت بھی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں اور فاسقوں سے محبت نہیں کرتا۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ زمین پر غیر مسلموں کی اکثریت پائی جاتی ہے، تو یاد رکھیں کہ غیر مسلموں کی جو اکثریت پائی جاتی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا۔ اگر انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہوتا، اور اسلام ہر ایک کے سامنے میں پایا جا رہا ہے، آج میڈیا کا زمانہ ہے اور ایک انسان اسلام کو جان سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کہ والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ بات بالکل طے ہے کہ جو لوگ بھی اسلام قبول نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اب وہ مرنے کے بعد نجات نہیں پائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین غیر مسلموں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بیان فرما دیا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے ایک راستہ دکھا دیا ہے، صحیح راستہ۔ اب چاہے تو ایک انسان شکر گزار بنے اور چاہے تو نہ شکرہ بنے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو صحیح راستہ پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کیا اور غلط راستہ اختیار کرنے پر بھی مجبور نہیں کیا، اختیار دیا ہے، اور اسی اختیار کی بنیاد پر کل قیامت کے دن اس سے پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمایا کہ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے بندے کفر پر زندگی گزاریں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو پسند یہ کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کے قانون کو فالو کریں۔ اگر کوئی آدمی نہیں فالو کرتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے قانون کو دیکھ رہا ہے دھرتی پر، تو ظاہر سی بات ہے کہ کل قیامت کے دن اسی انکار کی بنیاد پر اس سے سوال جواب ہوگا، اور اسی انکار کی بنیاد پر اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ رب العالمین نے اپنا دین بھی اتار دیا ہے۔ آج قرآن محفوظ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے، اسلام ایک محفوظ دین ہے۔ اب ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی کھوج کرے اور اس کے مطابق میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اگر کھوج کرتا ہے، اس کے مطابق میں اپنے آپ کو ڈھالتا ہے تو کامیاب ہوگا، اگر نہیں ڈھالتا ہے تو کل قیامت کے دن ناکام ہوگا۔ ایک کے ساتھی نے پوچھا ہے کہ کیا سگریٹ پینے اور تمباکو نوشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سگریٹ پینے سے اور تمباکو نوشی سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ کیا ایک نمازی کے لیے مناسب ہے کہ وہ سگریٹ پیے یا تمباکو کھائے اور پھر نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جائے؟ مسجد میں تو پیاز اور لہسن کھا کر کے آنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اکل الثوم والبصل والقراث فلا یقربن مسجدنا، کہ جس کسی نے پیاز، لہسن اور گندھنا کھایا ہو وہ ہماری مسجد کے قریب ہی نہ ہو۔ تو جب پیاز کھانے والے، لہسن کھانے والے اور گندھنا استعمال کرنے والے کو یہ حکم ہے کہ وہ مسجد کے قریب نہ ہو، تو ایک آدمی جو سگریٹ پیا ہوا ہے یا تمباکو استعمال کیا ہوا ہے اس کے لیے کیوں کر مناسب ہو سکتا ہے کہ وہ سگریٹ پی کر کے پھر اسی حالت میں جائے نماز ادا کرنے کے لیے؟ لیکن اگر مسئلے کی بات ہے تو یہ کہا جائے گا کہ سگریٹ پی لینے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹا، تمباکو نوشی کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ وضو ٹوٹنے کے جو اسباب ہیں وہ نہیں پائے گئے۔ عبد المنان صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو کیا ماں کا پاؤں چھوا نہیں جائے گا؟ اگر آپ اس سے مراد یہ حدیث لے رہے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ حدیث منکر اور منکرت ہے، حدیث صحیح نہیں ہے۔ البتہ اس معنی کی دوسری حدیث ضرور آتی ہے جس میں بتایا گیا ہے
کہ اپنی ماں کے قدم کو لازم پکڑو کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حدیث کا جو مفاد ہے وہ یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے ایک آدمی جنت حاصل کرتا ہے، نہ یہ کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے میں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جنت ماں کی خدمت کر کے حاصل کرو تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ محترم سامعین، اب ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ اگلے ہفتہ انشاءاللہ آپ کے مزید سوالات لیے جائیں گے اور ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔